میں نے کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہمارا دین حق نہیں ہے؟ سرکار نے فرمایا حق ہے. فرمایا یا رسول اللہ کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا میں سچا نبی ہوں. تو فرمایا یا رسول اللہ پھر چھپ کے کیوں؟ اللہ اللہ، پھر یہ سارا نظام چھپ کے کیوں؟ سرکار نے فرمایا نہیں ابھی اس کے ظہور کا وقت نہیں. آپ فرمایا نہیں یا رسول اللہ سب چھپائیں گے، میں نہیں چھپاؤں گا اپنا دین. آپ فرماتے ہیں میں نکل پڑا باہر. میں سیدھا اپنے ماموں کے پاس آیا. میں نے اسے بتایا میں مسلمان ہو گیا ہوں. لوگ چھپاتے تھے. فرمایا میں اعلان کر رہا ہوں. میں نے آ کے ماموں کو بتایا تو ماموں نے فوراً دروازہ بند کر دیا. فرمایا خاموش. اس نے میری بات کو چھپا دیا، دبا دیا. آپ فرماتے ہیں میرے بتانے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ اللہ سنیں، ہم لوگ حضور کے دین کے لیے کتنی کچھ برداشت کرتے ہیں. اتنے تا امام مسجد ایک پرچہ تھی بنے نا تو سارے آخ دن کہیں آخاس مولوی صاحب کو پنگے گنے، یا اس مسجد میں ہم آنا ہی چھوڑ دیتے ہیں جہاں کچھ تھوڑے سے معاملات ہو جائیں. سنیں حضرت عمر فرماتے ہیں میں بتاتا اس لیے تھا کہ لوگوں کو اسلام لانے کی وجہ سے مارا جاتا ہے. میں عمر بھی چاہتا تھا کہ مجھے بھی مار پڑے اسلام کے نام پہ. یہ لفظ ہے حدیث کے. فرماتے ہیں میری خواہش تھی کہ مجھے لوگ اسلام کی وجہ سے، حضور کی وجہ سے ماریں، مجھے بھی لگے وہ ماریں، تاکہ قیامت کے دن میں خدا کی برگاہ میں جاؤں تو ان لوگوں کے ساتھ جاؤں جنہوں نے حضور کے دین کے لیے اپنے اوپر سختیاں برداشت کی ہوئی ہیں. فرمایا میں نے ماموں کو بتایا، ماموں نے چھپا دیا. خاموش، یہ بات نہیں کہنی. آپ فرماتے ہیں میں وہاں سے نکلا، میں ایک اور جگہ پہ گیا، اس کو بتایا، اس نے کہا چھپا دیا، وہ بھی چھپا دیا. ایک بندے نے مجھے کہا ایسے یہ بات تیری نہیں پھیلے گی، حجر اسود کے پاس فلاں بندہ کھڑا ہے، جب لوگ سارے اکٹھے ہوں تو تو آرام سے اس کو بتا دینا، وہ بات کا کچا ہے، اس کے اندر بات بیٹھتی نہیں ہے، وہ جلدی جلدی سب کو بتا دے گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کچے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے بات کرو تو چند لمحوں کے بعد سب کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں بات ہو گئی ہے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں سیدھا حجر اسود کے مقام پہ گیا. میں نے وہاں جا کے اسے بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، نبی آخر الزمان پہ میں ایمان لے آیا ہوں. کہتے ہیں ابھی میں نے بات پوری بتائی نہیں، اس نے فوراً کہا کہ عمر بے دین ہو گیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کیونکہ وہ جو اس دور میں کلمہ اس کو کہتے تھے صحابی، یعنی یہ بے دین ہو گیا ہے. عمر اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا. فرماتے ہیں ابھی یہ بات ہوئی تھی، یہ بات ہونی کیا تھی کہ سنی لوگ لاٹھیوں سے، جوتوں سے، تھپڑوں سے مجھے مارنا شروع ہو گئے. فرمایا عمر بھی مار رہا ہے، وہ بھی مار رہے ہیں. میں نے بھی لڑنا شروع کر دیا، کسی کو میں مارتا، کوئی مجھے مارتا، یوں کیونکہ وہ زیادہ تھے. فرمایا یہ منظر لگ گیا. حضرت عمر اب دین کے اوپر مار کھانے کی چس لے رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیا لے رہے ہیں بھائی؟ لذت لے رہے ہیں کہ دین کے نام پہ مار پڑ رہی ہے. اس مار کی اپنی چس ہے. فرماتے ہیں میں اس لیے تو میں نے بتایا کہ لوگ مجھے ماریں تاکہ میں بھی اسلام اور دین کے نام پہ اللہ کی برگاہ میں جاؤں تو یہ کہہ سکوں کہ مالک میں نے تیرے دین کے نام پہ، تیرے محبوب کے نام پہ کچھ مار بھی کھائی ہے. آپ فرماتے ہیں اتنے تک میرا ماموں باہر نکلا. ماموں نے دیکھا تو کہا لوگوں میں عمر کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، خبردار آپ کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے. قبیلے جب لے لیتے تھے تو لوگ ڈر سے نہیں، سب لوگ پیچھے ہٹ گئے. آپ نے فرمایا ماموں یہ بات نہ کر، میں تیری پناہ تجھے واپس کرتا ہوں، میں کسی کی پناہ پہ بھی نہیں آتا. عمر مسلمان ہے، عمر کلہ ہے. فرماتے ہیں جب یہ بات میں نے پھر کہی تو پھر لوگ مجھ پہ پل پڑے. فرماتے ہیں پھر میں نے ان کو مارا، انہوں نے مجھے مارا. فرمایا میں نے بڑی مار کھائی، خوب مار کھائی اور دی بھی صحیح. اس کے بعد وہاں سے پھر میرے ماموں نے اپنی روبدار آواز سے سب کو روکا اور مجھے گھر لے آیا. پھر میں رسول اللہ کی برگاہ میں آیا، کہا یا رسول اللہ آپ باہر نکلیے، عمر اعلان کر چکا ہے. سرکار نے فرمایا عمر پھر تیری مرضی. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے کا انداز یہ ہوگا. 2 صفیں بنائیں، ایک صف امیر حمزہ وہ بھی بہادر تھے، ان کو رسول اللہ نے اسد اللہ فرمایا، اسد رسول اللہ فرمایا، رسول اللہ کا شعر فرمایا. آپ فرماتے ہیں ایک صف وہ رہنمائی کریں گے، ایک صف کی عمر کرے گا، دیکھتا ہے کون ہمارے سامنے آتا ہے. فرمایا دار ارقم سے یوں صف بن کے. آپ فرماتے ہیں اتنی دھکم پھیلتی کہ لوگ ایک دوسرے کو کچل رہے تھے، یعنی ادھر سے کافر آ گئے تو ادھر ہم نکل رہے ہیں.
فرمایا پھر ہم باہر نکلے، تب سے مجھے رسول اللہ نے فاروق اعظم کا لقب عطا فرمایا۔ تو سوچئے اس حضرت عمر جیسی جلیل القدر ہستی، انہوں نے اس چیز کی خواہش کی کہ اسلام کے نام پہ مجھے کوئی سختی ملے، تکلیف ملے، اور ہمارے اوپر تو چھوڑی سی بھی اسلام کے نام پہ تکلیف آ جائے، دنیا کے نام پہ نہیں، دنیا کے نام پہ بچہ جوئے میں پکڑا جائے نا تو باپ اس کی بہترین طریقے سے ملاقات بھی کرتا ہے، ضمانتیں بھی کراتا ہے، اس کی خدمت خاطر بھی کرتا ہے۔ برائی میں پکڑا جائے، لیکن اگر دین کے نام پہ پکڑا جائے یا دین کی وجہ سے اس پہ کوئی سختی آ جائے، دیکھو سمجھے نا یہاں مولیاں دے نیڑے نہ لگا کر ہوں آج تو بات تو مسیح کیوں نہ تیری خیر ہی کون ہو سی، بات سمجھ آ گئی ہے کہ جس قوم کی یہ حالت اس پہ اللہ کی رحمتیں کیا نازل ہوں گی بھائی، کہ جو دنیا کی خاطر تو تکلیف، کیا مطلب زمین کا جھگڑا ہو جائے، گھروں میں ہو جاتے ہیں نا، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کر لیتے ہیں۔ اس کر رہا ہوں کہ زمین کا جھگڑا ہوتا ہے، لوگ ادھر کیا کہتے ہیں، 4 بیٹے ہیں تو کہتے ہیں ایک بیٹا چلا جائے گا تو کیا ہو جائے گا، زمین نہیں دینی، یعنی زمین جائیداد دنیا کے لیے ہم بیٹا دینے کے لیے تیار ہیں، اور اللہ رسول اور دین کی بات آ جائے اور جی چھوڑو یہ مولوی تک کام ہی کو نہیں بھڑواؤں تو علاوہ ان مشکلات میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دنیا کی بات آتی ہے، ہم سکول کی فیسز ہزاروں روپے دیتے ہیں، ہزاروں روپے، اور دین کے لیے ہمارے پاس مسجد، مدرسہ یا کہیں پہ بھی ہم مسجدوں کو، ہم اپنے ائمہ کو کتنا دیتے ہیں، ہمارے پاس دینے کے لیے کتنے ہوتے ہیں، اس وقت ہماری غربت تڑپ اٹھتی ہے۔ جب دنیا کی بات آتی ہے تو غربت ختم، غربت کی طرف کوئی نہیں دیکھتا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، حضرت عمر کی سیرت ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ رسول اللہ دنیا کے لیے سختیاں برداشت نہ کرو، دین کے لیے سختیاں برداشت کرو۔ قیامت کے دن جو دنیا میں جتنا عمل حضور فرماتے ہیں بھاری ہوگا نا، یعنی آپ پہ مشکل عمل ہوگا دین کا، قیامت کے دن اتنا زیادہ میزان عمل پہ اس کا وزن بھاری ہوگا، ترازو میں اتنا وہ بھاری ہوگا۔ اس چیز کو سمجھنا ہوگا، اور اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے۔